پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے کا بھی عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں اعادہ کیا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اسرائیل پر امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سبوتاژ کرنے کا الزام، اسرائیل کو خبردار کیا کہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ کہا عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن و ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئیں۔ سوگوار ایرانی عوام بڑی تعداد میں شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے موجود۔ آج تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع ہوگا۔ 6 جولائی کی صبح نماز جنازہ کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایک بیان میں کہا پاکستان کے عوام صدر ٹرمپ کی جلد از جلد اسلام آباد آمد اور ان کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ 5 جولائی 1999 کو کارگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرأت و بہادری کو قوم کا سلام۔ شہید کے مزار پر صبح پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ پاک فوج کا چاق و چوبند دستہ سلامی پیش کرے گا۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ کہا کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ یہ قربانی مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی عظیم قربانی یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری ہمارے شہداء کے مقدس خون کی مرہون منت ہے۔ بیرونی یا اندرونی خطرے کے خلاف اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر وفاق سے گورنر سندھ کے عہدے کی واپسی کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے معاہدے پہ وزیر اعظم کے ضامن ہونے کا دعویٰ۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے اور احتجاج کی وارننگ تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا 2022 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے پر بلاول نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ضامن اور گواہ تھے۔ آخری وارننگ ہے، وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنائیں۔ فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ گورنر سندھ کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ وفاق اس معاملے پر وضاحت کرے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کو سیاسی بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ کراچی کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر وفاق سے سوال کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا وفاقی مداخلت کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ ایم کیو ایم عوامی اعتماد کھو چکی ہے، اسی وجہ سے اب شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے۔ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ میں دینے کی بات وفاقی ڈھانچے کے خلاف سازش ہے۔ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو واضح مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے وفاقی اتحادیوں سے سوال کرے۔
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا عمل میرٹ پر ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے پہلی بار انٹرویو کیے جائیں گے۔ سول اور ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے انٹرویوز کیوں نہ ہوں؟ اعظم نذیر تارڑ نے ججز کی کارکردگی کی جانچ کے لیے آئینی نظام لانے کا عندیہ بھی دیا۔ کہا ججز ایویلیویشن کمیٹی ہر سال کے آخر میں ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ جس جج کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی کمیٹی اس کے خلاف ریفرنس بنا کر جوڈیشل کمیشن کو بھیجے گی۔ کمیٹی جج کو برطرف کرنے کی سفارش بھی کر سکتی ہے۔ پنجاب بار کونسل لاہور میں وکلا اکیڈمی کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا جب بھی 28ویں ترمیم آئے گی مشاورت سے آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جامع پاپولیشن مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا معائنہ کیا۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں مریم نواز نے کہا صحت کی سہولیات اندھیرے میں تیر چلانے سے نہیں 100% مستند ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر ملی۔ ڈیٹا نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں کتنے مریض اور کتنی ادویات کی ضرورت ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سوات میں بچوں کے اسپتال اور یونیورسٹی کے منصوبوں کے لیے مکمل فنڈز فراہم کرنے کا حکم۔ پولیس کو مالکن ڈویژن میں پارلیمنٹیرینز پر حملوں کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مالکن ڈویژن میں امن و امان اور ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ مالکن ڈویژن میں 737 ترقیاتی اسکیمز پر کام جاری ہے۔ ترقیاتی فنڈز کا 99% خرچ کیا جا چکا۔ امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جس ملک میں اتنا بڑا ہیومن ریسورس ہو وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ چاروں صوبوں اور وفاق کا تعلیم کا بجٹ 2 کھرب روپے ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے چند منصوبے شروع کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش کا فاتحانہ آغاز، میزبان کینیڈا کو ہرا دیا، کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ میزبان کینیڈا کو 3-0 سے ہرایا۔ مراکش کے عز الدین اوناہی نے 2 گول کیے، تیسرا گول انجری ٹائم میں سفیان رحیمی نے کیا۔ فرانس اور پیراگوئے کا میچ جاری۔ مظفر گڑھ میں شہری کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کے الزام میں 5 CCD اہلکاروں پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق اہلکاروں نے جنوری میں 2 شہریوں کو تحصیل جتوئی سے اغوا کیا۔ نجی عقوبت خانے منتقل کر کے 12 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا۔ جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ 12 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کے بعد دونوں شہریوں کو چھوڑ دیا گیا۔ پتوکی کے نواحی علاقے غلام والا میں دکانداروں کی 8 سال کی بچی سے بدفعلی، مقدمہ درج، ملزم فرار۔ FIR کے مطابق بچہ دکان سے چیز لینے گیا، دکاندار نے زیادتی کی۔ اور وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2954 ہو گئی۔ زلزلوں سے 16,600 افراد زخمی، ریسکیو کی کارروائیاں جاری۔ 3000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنوں کے ساتھ 30,000 مقامی اہلکار شریک۔ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے تھے۔